نئے سال کے پہلے ہی دن عمران خان نے زمان پارک میں بیٹھ کر ایک نیا کٹا کھول دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزار۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے صحافیوں یعنی جو بیٹ رپورٹرز جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، عمران خان کے بیٹ رپورٹرز جو ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، اور آج 1 جنوری 2023 تھی۔ پہلے ہی دن اس ملاقات میں عمران خان نے نئی ڈائمنشنز سامنے لا کر کھڑی کر دی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ پنجاب کی طاقتور شخصیت ایک ہیں، ان کی بیگم ایف آئی اے کے نشانے پر اس وقت ہیں فرح گوگی کے بعد، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اور پھر آخری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے ہے کہ وہ کون سی 3 رپورٹ شہباز شریف کو موصول ہوئیں جس کے بعد شہباز شریف جو ہیں وہ انتخابات سے ڈرنے لگے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے آپ سے درخواست بھی کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے زمان پارک میں بیٹ رپورٹرز سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر دوبارہ انہوں نے وہی تنقید کی جو وہ ہر ملاقات میں، ان کے پاس کوئی بھی شخص جائے تو وہ اس ملاقات میں کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ریجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے اندر کون کون سا بڑا کردار تھا اور کس شخص نے کیا کردار ادا کیا۔ ایک تو یہ وہ بتاتے ہیں، دوسرا وہ اس کے اندر جنرل باجوہ کے کردار کا بھی ضرور ذکر کیا کرتے ہیں۔ آج سیم ٹو سیم وہی باتیں انہوں نے کی، لیکن آج نیا کیا ہوا؟ نیا یہ ہوا اور دلچسپ جو ہوا وہ یہ تھا کہ آج صبح جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں کسی ایک خاص شخص کے، اور ان کا ایک اچھا یا سافٹ امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ملاقات کے چند گھنٹے بعد ہی عمران خان صاحب نے اس ملاقات میں جو نیا کٹا کھولا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ عمران خان صاحب نے ملاقات میں کہا، جی یہ سیاست.pk نے خبر لگائی ہے، انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا آپ پلے بوائے ہیں۔ میں نے جواب دیا ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ جنرل باجوہ یہ انہوں نے اپنی ذاتی ایک زندگی کے بارے میں بتایا عمران خان صاحب نے کہ میرے سے جنرل باجوہ نے یہ سوال کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کمر پر چھرا مار رہے تھے اور ساتھ ہمدردی بھی کر رہے تھے۔ وہی بات جو ہماری ملاقات جب ڈیجیٹل میڈیا کی جو ہم لوگ یوٹیوبرز ہیں کرنٹ افیئرز کے، ہماری ملاقات ہوئی تھی، یہی بات انہوں نے کی تھی۔ آج پھر وہی بات کی کہ ایک طرف سے وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے، دوسری طرف وہ مجھے کہہ رہے تھے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی ان کے پاس جاتا تھا اسے کہتے تھے کہ نہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے۔ پھر انہوں نے کہا جو نئی بات آج انہوں نے کی میرے لیے نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو امریکہ میں میرے خلاف لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ اسٹیبلشمنٹ میں تاحال، یعنی یہ بھی انہوں نے نیا انکشاف کیا ہے، پہلے وہ جلسوں میں شاید یہ بات کر چکے ہیں لیکن ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ان سے ہوئی اس میں انہوں نے اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آج یہ انہوں نے کہا کہ حسین حقانی کو امریکہ میں میرے خلاف لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ اسٹیبلشمنٹ میں تاحال جنرل باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ دوسری طرف آج اسد عمر صاحب نے کہا کہ ابھی تک تاحال ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز چینج ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، کیونکہ جنرل سید عاصم منیر کو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا یہ بیان ہے، دوسری طرف اسد عمر صاحب کا بیان ہے جو آج انہوں نے کراچی میں دیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے، یہ بڑی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے 3 ایم پی ایز کو کہا کہ اعتماد کے ووٹ میں نیوٹرل رہیں۔ عمران خان اب پاپولر لیڈر نہیں اور نہ ہی اس نے الیکشن جیتنا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اعتماد کا ووٹ جو کہ پرویز الہی نے لینا ہے، اور پرویز الہی وہ شخص ہیں جو جنرل باجوہ کے بڑے قریب ہیں، وہ عمران خان صاحب سے اس بات پر جھگڑ پڑتے ہیں کہ آپ جنرل باجوہ پر تنقید کیوں کرتے ہیں۔ اس شخص نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اگر باجوہ صاحب یہ کر رہے ہیں تو پھر پرویز الہی کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ شاید ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی تھی کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، آپ نے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کسی کو نہیں ڈالنا۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف کو 3 رپورٹس موصول ہوئی تھی جس وجہ سے جو اسلام آباد کے لوکل باڈی الیکشن ہے وہ بھی نہیں کروائے گئے۔ پہلی رپورٹ ISI کی تھی،
दूसरा जो था वो रिपोर्ट थी जो लोकल इंटेलिजेंस होती हैं उनकी, और तीसरी जो थी वो आईबी की रिपोर्ट थी। और इन तीनों रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट तो मैंने आपके सामने रखी थी आईएसआई वाली, जिसके अंदर ये वाजिया था कि 69% चांसेस हैं कि ये इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, बल्कि 101 में से 69 सीट्स जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। एक से दो सीटें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही थी, 25 या 26 जो थी वो नून लीग के हिस्से में आ रही थी। इस तरीके से उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन आज सैयद हसन रजा हैं, लाहौर की हमारे दोस्त हैं, दुनिया न्यूज के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया कि ये एक रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई थी, बल्कि 3 अदद रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी, जिनको देखने के बाद शहबाज शरीफ अब इलेक्शंस के नाम से इतने खौफजदा हैं कि उन्हें कोई सलाम कहे ना जाके। ये भी हमारे एक दोस्त ने इंकशाफ किया कि आजकल शहबाज शरीफ को कोई जाके सलाम करे ना तो वो आगे से कहते हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हो रहा है। यानी इतने खौफजदा हैं वो इस वक्त इलेक्शन से, और इलेक्शंस के बिल्कुल वो करीब जो है वो नहीं जाना चाहते। इसलिए जो है वो रिपोर्ट्स जो भी मंगवाते हैं उसमें फिर उन्हें जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि लोग हमारे साथ बिल्कुल खड़े होने को तैयार नहीं है, और फिर वो जो है फरार की कोशिश करते हैं। आखिरी खबर ले ले, और फर्रा गोगी आपको पता है कि अताब का शिकार रही एफआईए के, लेकिन उस केस में से निकला कुछ नहीं। अब फर्रा खान के बाद पंजाब की इंतहाई अहम शख्सियत की एहलिया एफआईए के रिडार पर जो है वो आ चुकी हैं। अब ये खबर भी siyaset.pk की है, और वो लिखते ही हैं कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दरीना दोस्त फर्रा गोगी के बाद अब पंजाब में एक और ताकतवर खातून का इंकशाफ सामने आ गया, जिसके असासों में ना सिर्फ गैर मामूली इजाफा हुआ बल्कि इसके गैर मुल्की दौरों और वहां ज्वेलरी की खरीदारी का भी इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक पंजाब का नया किरदार सायरा अनवर है, जो सूबे की अहम तरीन और ताकतवर शख्स की मुबैना तीसरी बीवी है, और इस ताकतवर तरीन शख्सियत का ताल्लुक पंजाब के अहम सियासी खानदान से है। सायरा अनवर के असासों में गैर मामूली इजाफे और उनके नाम पर रजिस्टर्ड जमीनों की बढ़ती हुई तादाद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एफआईए ने सायरा अनवर को तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक एफआईए ने सायरा अनवर के गैर मुल्की दौरों के दौरान कीमती ज्वेलरी की खरीदारी का भी नोटिस लिया है। सायरा अनवर के खिलाफ तहकीकात पर पंजाब के करप्ट हलकों और ताकतवर सरमायादारों में हलचल पैदा हो गई है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान का असल नाम फरज शहजादी है, जो फराह गोगी के नाम से भी जानी जाती हैं। लेकिन फराह खान के केस में से तो कुछ नहीं निकला। अब ये देखना होगा कि सायरा अनवर, मैं नहीं जानता ये किसकी बीवी हैं या ये खातून कौन है, मैंने पहली दफा आज इनका नाम पढ़ा है या सुना है, तो ये अब बात खुलेगी तो पता चलेगा। लेकिन siyaset.pk का और जराये का यह दावा है कि इनके खिलाफ जैसे ही कार्रवाई का आगाज किया गया है तो ताकतवर हलकों में और जो आप जमींदार बड़े कह लें जागीरदार तबका है उसमें हलचल जरूर पैदा हुई है। देखना यह होगा कि ये कौन सी खातून है और किस तरीके से ये इमरान खान से लिंक्ड है कि इन्हें फंसाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इस व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।